اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کالر کا سوال وائس میسج کی صورت میں موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ آغا جی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سجدہ سہو کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ سجدہ سہو کس وقت واجب ہوتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ انجام دینے کا کیا ہے، وہ پلیز بتا دیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ نماز ختم ہونے کے بعد جو سجدہ شکر ہوتا ہے، تو سجدہ شکر میں کیا تکبیرات کہنی چاہیے؟ ائمہ معصومین سے کیا تکبیرات ملتی ہیں جو سجدہ شکر کے انجام دہی میں پڑھنی چاہیے؟ شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سجدہ سہو جو ہے وہ یعنی چند ایک مقامات ہیں، غالباً 5 مقامات ہیں۔ ایک یعنی اس میں علمی تعبیر میں یعنی بیجا کلام کرنا، یعنی نماز میں، حالت نماز میں اگر جان بوجھ کے کوئی بات کرے تو کسی بھی زبان میں بات کرے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن غلطی سے اگر یعنی کلام کرے، کسی سے بات کرے، جس کو کلام بیجا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ قیام بیجا، یعنی نماز میں فالتو قیام، اور اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے، مثلا پہلی رکعت کے بعد آپ دوسری رکعت سے سر اٹھانے کے بعد اس خیال سے کہ شاید یہ میری تیسری رکعت ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے آپ متوجہ ہوں کہ نہیں، مجھے تو تشہد پڑھنا چاہیے تھا، یہ میں تیسری رکعت نہیں ہے بلکہ دوسری رکعت تھی، آپ بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور باقی نماز مکمل کر کے اب 3 رکعتی ہو یا 4 رکعتی ہو، آپ نے اس سے قیام بیجا یعنی فالتو قیام جو آپ نے انجام دیا ہے اس کو تیسری رکعت سمجھ کے اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، 2 سجدہ سہو کرنے ہیں۔ اور ایک جو ہے نا وہ سلام بیجا ہے۔ نماز میں آپ کو پتہ ہے 3 قسم کے سلام ہیں۔ ایک سلام مستحب ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور باقی جو 2 سلام ہیں وہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مستحب سلام ہے وہ اگر بیجا آپ پڑھیں گے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مثلا آپ السلام علیکم، دوسری رکعت تھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بعد آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، غلطی سے آپ نے مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، یہ سلام بیجا ہے۔ یعنی یہاں بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 2 سجدہ سہو انجام دینے ہیں، اور ایک یہ کہ کوئی نماز میں فالتو جو ہے وہ 1 رکعت زائد انجام دے تو یہاں بھی سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ تو جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ سجدے میں جائیں گے، 2 ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ باللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، بسم اللہ باللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی ذکر کریں ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک سجدہ شکر کا تعلق ہے، کم از کم شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ ہے، اور اگر حوصلہ ہو، صحت اجازت دیتی ہو تو 100 دفعہ جو ہے وہ العفو کا بھی ہے۔ باقی لمبی چوڑی دعاؤں کا بھی ذکر آتا ہے جو مختلف ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہیں۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اگلا سوال ہمارے پاس وائس میسج کی صورت میں ہی موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا جان، یہ فرمائیں کہ ایک بیٹی ہونے کی صورت میں تقسیم وراثت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آیا وراثت کی مکمل حقدار وہ ایک ہی بیٹی قرار پائے گی، یا جو وراثت میں زمین ہے، خصوصی طور پہ زرعی زمین، تو اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ السلام۔ دیکھیں جی، یہ بعض فقہی مسائل میں یعنی اہل سنت فقہا اور امامیہ اثنا عشری فقہا، ان میں کچھ فرق ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اہل سنت کے ہاں اگر بیٹی ہو مرحوم کی تو ساری جائیداد اس کو نہیں ملتی، میرے خیال میں کوئی چچا کو بھی جو ہے ملتی ہے۔ لیکن فقہ جعفری میں اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے
اور اس کے وارثوں میں پسماندگان میں ایک بیٹی ہے تو جو کچھ ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، زمین ہے، پلازے ہیں، سب اسی ایک بیٹی کا ہے۔ اور اگر بیوی ہے، فرض کریں بیوی ابھی زندہ ہے تو چونکہ یہ صاحب اولاد ہے، لہٰذا بیوی کو زمین میں سے حصہ نہیں ملتا ہمارے فقہ میں، اور شاید اہل سنت کے ہاں ملتا ہو، ہمارے ہاں زمین میں سے حصہ نہیں ہے بیوی کو۔ البتہ زمین کے اوپر کھڑی جو عمارت ہے، یعنی عمارت میٹیریل، اس کی قیمت لگائی جائے گی اور قیمت لگا کے اس کا 8واں حصہ بیوی کو دیا جائے گا۔ یا زمین ہے تو زمین کے اوپر درخت لگے ہوئے ہیں، باغ ہیں، تو ان درختوں کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کا جو ہے نا وہ 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو جو کچھ ہے وہ بیٹی کا ہے، اور اگر بیوی زندہ ہے تو پھر جو ہے وہ زمین میں سے حصہ نہیں ملتا، باقی چیزوں میں اس کو 8واں حصہ ملے گا اور باقی پوری جائیداد جو ہے وہ بیٹی کو دی جائے گی۔